الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، لگاتار ہر ہفتے آپ کے سامنے اصول ایمان کی شرح کی جا رہی ہے. آج ایک بڑی ہی مشہور حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث کی شرح آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئیں. جب تک کلمہ شہادت کے اقرار نہ کر لیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں، میرے اوپر ایمان نہ لے آئیں، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور جو میں لے کر کے آیا ہوں، یعنی جو دین دے کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جو شریعت دے کر کے بھیجا ہے، جب تک اس پر ایمان نہ لے آئیں اس وقت تک مجھے ان سے قتال کا حکم دیا گیا ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ لوگ ایسا کر لیں، یعنی ایمان لے آئیں، میری نبوت کے اقرار کر لیں، دین کو مان لیں، اللہ کو اپنا حقیقی معبود مان لیں، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو مجھ سے ان کا خون اور ان کے مال محفوظ ہو گئے، یا انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحقھا، مگر اسلام کے حق سے، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے. اس حدیث کے اندر جہاد کی جو سب سے اونچی قسم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسے حدیث کے اندر جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا گیا ہے. کوہان آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کے اندر سب سے اوپر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا گیا ہے، یعنی بہت ہی اونچی چیز ہے اسلام کی جہاد. اور یہاں جہاد سے مراد قتال ہے. قتال یعنی جنگ کرنا، لڑائی کرنا. یہ جو جہاد ہے اس کے کچھ شروط ہیں. جیسے اسلام کی عبادات کی شرطیں ہوتی ہیں، ایسے اس کی بھی شرط ہے. جیسے نماز ہے، نماز کی شرطیں ہیں. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط قبلے کی طرف منہ کرنا، پاک طہارت شرط ہے، اور اسی طریقے سے وقت کا ہونا، اور لباس ستر کا ڈھانکنا، اور پانچویں شرط نیت. اور نیت ظاہر ہے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا دین کے اندر بدعت ہے. تو نماز اسلام کے اندر دوسرا اہم رکن ہے، اس عبادت کے لیے شرطیں ہیں. آپ زکوٰۃ دیکھیں، زکوٰۃ کی شرط ہے. آپ رمضان کے روزے دیکھیں، اس کی شرطیں ہیں. حج کی شرطیں ہیں. تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کی شرط نہ ہو. تو اسی طریقے سے حج کی، یہ جہاد کی بھی بہت ساری شرطیں ہیں. جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوتا ہے. ان شرطوں میں سے جو عظیم شرط ہے، ایک تو مسلمان کا ہونا، کیونکہ جہاد مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، لہذا مسلمان کا ہونا یہ اولین شرط ہے. جیسے روزے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے اسلام کا ہونا، مسلمان کا ہونا اولین شرطوں میں سے ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی اہم شرط ہے. البتہ غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے،
لیکن اسے جہاد نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ تو اولین شرط یہ ہے کہ مسلمان کا ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، جیسے بچوں پر نماز، یعنی جب 10 سال کے ہو جائیں گے تو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن اور نہیں پڑھیں گے تو مارا بھی جائے گا۔ اللہ رب العالمین یا دین اسلام کے اندر اجازت دی گئی ہے، اور ان کے ماں باپ ماریں گے، سرپرست ماریں گے، جو ذمہ دار ہیں وہ ماریں گے۔ کوئی باہر کا آدمی آ کر کے کسی دوسرے بچے کو جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو نہیں مار سکتا۔ کون مارے گا؟ جو ان کے ولی ہیں، ولی امر ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ ماریں گے۔ تو بالغ ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے، لیکن 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، اسے عادت ڈلوانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، ورنہ اس پر نماز کب فرض ہوگی؟ جب بالغ ہو جائے گا۔ ایسے آپ دیکھیں حج ہے، اس کے اندر بھی بلوغت شرط ہے، البتہ زکوٰۃ کے اندر بلوغت شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا بھی حق ہے، حتیٰ کہ اگر وہ آدمی جو مالدار ہے، بچہ ہے، پاگل بھی ہے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ بندوں کا حق اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے، عقل مند ہونا یہ بھی شرط ہے۔ مجنون پر، پاگل پر جہاد فرض نہیں ہے، جیسے اس پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی فرض نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ہے مرد کا ہونا، عورتوں پر جہاد نہیں، یہ جہاد عورتوں پر نہیں ہے، ان پر دوسرے جہاد ہے، لیکن یہ جہاد قتال والا ان پر فرض نہیں ہے۔ البتہ وہ میدان جنگ میں مجاہدین کی اور مقاتلین کی تیمارداری کے لیے جا سکتی ہیں، مرہم پٹی کے لیے، پانی پلانے کے لیے، تیمارداری کے لیے جا سکتی ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتی تھی، لیکن ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کر کے وہ جہاد کرے۔ اس طریقے سے پانچویں شرط ہے استطاعت اور قدرت۔ استطاعت کا ہونا، قدرت کا ہونا۔ اگر آدمی کے پاس یا اس ملک کا جو حکمراں ہے اس کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے، یا لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو جہاد نہیں کریں گے، وہ جہاد نہیں کریں گے۔ استطاعت مشروط ہے، شرط ہے استطاعت، جیسے ہر عبادت کے لیے استطاعت شرط ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، قیام نماز کا رکن ہے، لیکن اگر انسان بیمار ہے تو قیام نہیں کرے گا، وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا، اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر اس کو تکلیف ہے۔ تو استطاعت، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر مالی استطاعت نہیں ہے، بدنی استطاعت نہیں ہے، تو انسان حج نہیں کرے گا، اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ لولے لنگڑے لوگ ہیں، ان پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، یا معذور ہیں، نابینا ہیں، یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، جو بیماری جہاد میں جانے سے مانع ہے، تو ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو استطاعت یہ بنیادی شرطوں میں سے ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو، قدرت ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ ولی امر کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ ولی امر کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ ولی امر یعنی جو حکمراں ہے، جو حاکم وقت ہے، کیونکہ وہی سمجھتا ہے کہ جہاد کرنا یا ان سے جنگ کرنا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، وہی مصلحتوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ ملک کی مصلحتوں کو زیادہ نہیں سمجھتے، وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ مصلحتوں سے انہیں زیادہ خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے ولی امر کی طرف سے اجازت کا ہونا یہ بہت اہم شرط ہے، کیونکہ یہ جہاد یہ جان اور مال اور عزت سے متعلق ہے، لوگوں کی ممتلکات سے اور جان سے متعلق ہے۔ لہذا ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، یہ جہاد نہیں ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے حاکم وقت ہونا چاہیے، اس کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، وہ اجازت دے تب جا کر کے جہاد ہوتا ہے۔ اگر اجازت نہیں دیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا، عام لوگوں سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جہاد عام لوگوں کی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ حاکم وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہذا جیسے حدود ہوتے ہیں، اسلام کے اندر حدود ہیں، حدود کا تعلق کس سے ہے؟ عام لوگوں سے نہیں ہے۔ حدود کا نفاذ کا تعلق حاکم وقت سے ہے۔ اگر حاکم نہیں نافذ کرتا ہے، چوروں کو سزا نہیں دیتا،
زناکاروں کو سزا نہیں دیتا یا شراب نوشوں کو سزا نہیں دیتا، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے ہاں نہیں ہیں، مان لیجیے نہیں نافذ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عام لوگوں کے اختیارات میں سے نہیں ہے، یہ حاکم وقت کے اختیارات میں سے ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، ہمارے بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھے گا، ہم سے روزے کے بارے میں، دین کے دیگر مسائل کے بارے میں پوچھے گا، لیکن جہاد جو حاکم وقت کے اختیارات میں سے ہے، اس کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ اس سے متعلق مسئلہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں سوال کرے گا۔ حدود کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ حدود فلاں آدمی پر کیوں نہیں نافذ کیے گئے، فلاں زانی کو حد کیوں نہیں لگائی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ حاکم وقت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی کے اندر ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، آپ جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ الیکٹریشین ہیں تو الیکٹرک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر آپ جو ہے کوئی اور ذمہ داری ادا کرے، آئی ٹی کا کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جو اس کا ذمہ دار ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ ڈرائیور سے نہیں پوچھیں گے کہ تم یہ آئی ٹی کمپیوٹر خراب ہو گیا، کیوں خراب ہوا بھائی، وہ ڈرائیور جواب نہیں دے سکتا، نہیں دے گا، یا جو الیکٹرک ہے، الیکٹریشین ہے، وہ نہیں اس کا جواب دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داریوں کے اندر وہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جہاد کا معاملہ ہے، یہ حاکم وقت کے ساتھ مربوط ہے۔ جو ملک کا حکمراں ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ جنگ کرنے میں فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے یا نقصان نہیں ہے، کیا کرنا ہے وہی سمجھتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ مصالحت کے اندر فائدہ ہے تو مصالحت کرے گا وہ، جیسے ہماری بھی نے مصالحت کی تھی، صلح حدیبیہ پیش آئی، لوگوں سے مصالحت کیا آپ نے، اور یہودیوں سے آپ نے مصالحت کی جب مدینہ آپ تشریف لائے، تو یہ مصالحت میں بہتری ہے یا اس طریقے سے جنگ کے اندر بہتری ہے؟ ہمارے پاس طاقت ہے کہ طاقت نہیں ہے، یہ حاکم وقت سمجھتا ہے، کیونکہ ملک کا ذمہ دار وہی ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے، اگر وہ کسی آدمی سے اس کا مقابلہ ہونے لگے تو سامنے والے آدمی کو دیکھ کر کے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے، میں اس آدمی سے اگر لڑائی کروں گا یا مقابلہ کروں گا، کشتی لڑوں گا تو کیا میں جیت پاؤں گا یا جیت نہیں پاؤں گا۔ یہ آدمی کے اپنے اوپر دار و مدار ہے، کیونکہ آدمی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے۔ اس طریقے سے ملک کا ذمہ دار حاکم وقت ہوتا ہے، ولی امر ہوتا ہے، حکمراں ہوتا ہے، لہذا وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، قدرت ہے یا نہیں ہے، جنگ کرنے کے اندر بھلائی اور بہتری ہے یا جنگ نہ کرنے کے اندر بھلائی اور بہتری ہے، کس میں نقصانات ہے، کس میں مصلحت ہے، کس میں فائدہ ہے، یہ عوام نہیں سمجھتی۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ جو ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو جواب دہ ہوتا ہے، اس کے بارے وہ سمجھتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ تو ولی امر کی طرف سے اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ والدین کی طرف سے اجازت کا ہونا بھی، والدین ماں باپ کی طرف سے اجازت کا ہونا، اللہ یہ کہ کیونکہ جو کافروں سے جہاد اس کی دو قسم ہے۔ ایک جہاد تو یہ ہے کہ ہم ان پر مقابلہ، ہم ان پر الغار کریں یا اس طریقے سے ہم پہل کریں، یعنی ہماری طرف سے پہل ہو، مسلمانوں کی طرف سے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کی شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے 7 شرطیں بتائی۔ مسلمان ہو، وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، استطاعت اور قدرت ہو، ولی امر کی طرف سے اجازت ہو اور والدین کی طرف سے اجازت ہو۔ اگر یہ تمام شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو اسی صورت میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ کوئی ایک شرط اگر مفقود ہے تو پھر جنگ نہیں کی جائے گی اور لڑائی نہیں کی جائے گی۔ حاکم وقت سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی ان کے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسی صورت میں جنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب انسان خود پہل کرے، خود اقدام کرے کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے یا کسی سے لڑنے کے لیے، تو یہ اس وقت یہ 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک جہاد ہے دفاع کا۔ اگر کسی مسلمان ملک پر غیر مسلم نے حملہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں اس ملک کے رہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب مل کر کے اپنے ملک کا دفاع کریں۔ کسی بھی ملک کا قانون یہی ہے
کہ اگر کسی ملک نے کسی پر حملہ کر دیا ہے تو وہاں کی فوج، وہاں کے لوگ ہر لحاظ سے اپنے ملک کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کا دفاع کریں۔ تو ایسی صورت میں کسی کی اجازت نہیں کی شرط ہوتی ہے، یعنی اس میں ماں باپ کی اجازت نہیں لی جائے گی۔ اس میں حاکم وقت نے کہا کہ بھائی اس نے بگل بجا دیا کہ ہمارے ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا، اب ہر آدمی کی اپنی حیثیت بھر اپنے ملک کا دفاع کرنا، سرحد کا دفاع کرنا، یہ اس کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد الدفاع کہا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دفاع کرے گا۔ یہ جو میں نے شرطیں بتائی ہیں یہ اقدام کرنے کی شرطیں ہیں کہ کسی ملک پر مسلمان خود اقدام کریں، تو ایسی صورت میں یہ تمام شرطیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو جہاد ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اسلام کی دعوت اور اسلام کی آواز، توحید کی آواز بننے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے سربلندی کے لیے اگر کوئی اپنی حمیت میں یا اس طریقے سے ریاکاری کے طور پر یا کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اس کو جہاد نہیں کہا جاتا، وہ مجاہد نہیں کہلاتا۔ جہاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اور جہاں رکاوٹ ہو اسلام کی آواز پہنچنے کے لیے، لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن وہاں کے ملک کے حکمراں اور ذمہ داران ان کو دبائے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور ان کو مسلمان ہونے سے منع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جہاد کیا جاتا ہے۔ اور جب کیا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جہاد کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو قتل کریں، اس لیے کہ اس جہاد کے اندر بھی سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس ملک کے لوگوں پر ہم اسلام پیش کریں گے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں الحمدللہ کوئی قتال، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا دنیا میں جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ جس دھرم کے اندر انسانی جان کی حفاظت کی گارنٹی لی گئی ہے وہ دین اسلام ہے۔ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مرادف قرار دیا گیا۔ جس اسلام کے اندر تلوار لے کر کے باہر چلنے سے منع کیا گیا، جس اسلام کے اندر پانی بہانے سے منع کیا گیا، اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر خون بہانے کی اجازت قطعاً نہیں ہو سکتی۔ لہذا جہاد کا مطلب لوگوں کا قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب اسلام کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ اصل مقصد ہے جہاد کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو قتل عام کریں۔ اسی لیے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہو گئے، کوئی قتال نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ نمبر 2، اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں جزیہ دے کر کے اگر وہ رہنے پر تیار ہیں تو بھی ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مال، ان کی عزت، ان کا خون، ان کی جان، ان کی پراپرٹی، ان کی تمام جائیداد محفوظ رہے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو جزیہ دیں گے اس جزیہ سے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جو جہاد مشروع قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب قتل کرنا لوگوں کو نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، کائنات ہے، اللہ خالق اور مالک ہے، اس اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ تیسری چیز ہوگی کب؟ جب وہ نہ اسلام قبول کریں، نہ جزیہ دینے پر تیار ہوں، پھر ان سے قتال کیا جائے گا، پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔ ایسی صورت میں اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر جنگ کا مقصد لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسلام کی آواز غریبوں تک، مظلومین تک، پسماندہ اور پچھڑے ہوئے لوگوں تک اسلام کی آواز کو پہنچانا، یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی میں جنگیں لڑی ہیں، اس جنگ کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد 1300 سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کم ہے۔ کچھ لوگوں نے 900 بتایا ہے، کچھ لوگوں نے 1300 بتایا ہے۔ سب ملا کر کے مسلمان غیر مسلمان سب کو ملا کر کے 10 سالہ جنگ کے اندر کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ صرف 1300۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، ایک دن کے اندر ہزاروں لوگوں کی جانیں، لاکھوں لوگوں کی جانیں برباد کر دی جاتی ہیں۔ ہیروشیما پر
حملہ کیا گیا، کتنے لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں. پہلی جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، لاکھوں لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا. زمانے جاہلیت کے اندر جو لڑائی کا مطلب تھا کہ لوگوں کو قتل کرنا اور لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا اور اس طریقے سے فصلوں کو تباہ و برباد کر دینا، یہ اس وقت کا، جانوروں کو قتل کرنا، یہ اس وقت کا جنگ کا ان کا مطلب ہوا کرتا تھا. اسلام نے آ کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا اور اسلام کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں، جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے. جنگ، کیونکہ ہر جان کی حفاظت کی ذمہ داری دین اسلام کے اندر دی گئی ہے. ایک انسان اپنے دین پر رہ کر کے، چاہے کوئی بھی اس کا دین ہو، چاہے وہ ملحد ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اپنے دین پر رہ کر کے وہ باعزت طور پر زندگی گزار سکتا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ جہاں پائیں ان کو قتل کر دیں. یہ اگر رکاوٹ بنے اور اس صورت میں یہ چیزیں جو تمام شرطیں بتائی گئی تب ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 1300، 1284، 85 یا 1300 مان لیں، یا اس طریقے سے 1000 کے آس پاس، 900 کچھ، پورے 10 سالہ زندگی میں اتنے لوگوں کا قتل ہوا. آج آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، ایک فساد ہوتا ہے، اس کے اندر سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک جنگ ہوتی ہے ایک ملک کی دوسرے ملک سے، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بات خانے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے، سب کو قتل کیا جاتا ہے، سب کو مارا اور گرایا جاتا ہے. اسلام ان تمام چیزوں کے مخالف ہے. اسی لیے جنگ کے دوران بھی اسلام نے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا، عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا، بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا، درختوں کو اکھاڑنے اور جلانے سے منع کیا، فصلوں کو تباہ کرنے سے منع کیا، اور جو لوگ عبادت خانوں کے اندر ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا، اور جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہے ان کو بھی قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خون دنیا کے اندر بہایا جائے. اسلام کے اندر سلامتی ہے، ایمان کے اندر امن و امان ہے، احسان کے اندر حسن سلوک ہے، اور یہی دین کے 3 درجے ہیں. لہذا اسلام کی پہنچانے میں جو رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا حکم دیا گیا، اور بھی شرطوں کے ساتھ. لہذا جب یہ شرطیں نہیں ہوں گی اس وقت جہاد نہیں ہوگا. تو یہ جہاد الطلب جسے کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی اقدام کرنا، پہل کرنا، پیش قدمی کرنا، اس کے لیے تمام شرطیں آپ کے سامنے بتائی گئی. اس کی رکاوٹیں ہیں. رکاوٹیں کیا؟ انسان کے پاس اگر قدرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں نہیں ہوگا جہاد. نمبر 2، اگر ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معاہدے کی پاسداری کرنا ایمان کی پہچان ہے. عہد اور معاہدے کو منافق توڑتا ہے، مسلمان نہیں توڑتا ہے. اس طریقے سے اگر نہ قتال کرنے میں مصلحت زیادہ ہو تو نہیں قتال کیا جائے گا. یہ سب رکاوٹیں ہیں. اس طریقے سے امام کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے اجازت کا نہ ہونا، تو ایسی صورت میں بھی قتال نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر حاکم وقت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر جہاد کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ جہاد مربوط ہے. یہ باتیں بڑی اہم آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، کیونکہ لوگ جہاد کے معنی اور مطلب کے اندر خلط ملط کر دیتے ہیں. اور اس طریقے سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک تنظیم بناتے ہیں اور اس کے امیر بن جاتے ہیں، کہتے ہیں میں امیر ہوں اور میں جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہوں. یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے. اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. جہاد، یہ جہاد قتال کا اس وقت تک مشروع نہیں ہے جب تک حاکم وقت نہ ہو یا حاکم وقت کی طرف سے اجازت نہ ہو، اور جب تک وہ 7 شرطیں نہ پائی جائیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس وقت تک یہ جہاد نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو جہاد کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کچھ مخالفات پائی جاتی ہیں. جیسے نمبر 1 میں نے بیان کیا، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، تنظیم اور سوسائٹی بنا لے اور وہ پھر امیر بن جائے اور بیعت لینا شروع کر دے، اپنے آپ کو امیر المومنین کہے اور پھر جہاد کا اعلان کر دے، لوگوں کو قتل کرتا پھرے. یہ کیا ہے؟ یہ جہاد اسے نہیں کہا جاتا. نمبر 3 کہ
یا نمبر 2 سمجھ لیجئے کہ حربی اور مسالم کے درمیان فرق نہ کرنا. حربی جو آپ کے سامنے جنگ کے لیے آیا ہوا ہے، مسالم وہ ہے جس نے جو آپ سے صلح کر رہا ہے، جس نے معاہدہ کر رکھا ہے، ان کے درمیان فرق نہ کرنا. سب سے جنگ کرنا مصالحت ہے، ان سے معاہدہ ہے، اس کے باوجود بھی تو یہ بھی جہاد کے سمجھنے کا جو مخالفتیں ہو رہی جہاد کے باب میں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. ایسے ہی یہ جہاد کا بالکلیہ انکار کر دینا کہ اسلام کے اندر جہاد ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. یا اس طریقے سے یہ کہنا کہ صرف ایک جہاد باقی ہے اور قتال کو، اور جتنے بھی جہاد کی دیگر قسمیں ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کر دینا، اور صرف جہاد کو ایک ہی جہاد سمجھنا کہ قتال اور جنگ لڑائی، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس میں سے ہے کہ یعنی جو مخالفات ہیں اور اس طریقے سے یعنی جہاد کے تعلق سے جو خامیاں ہیں ان کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے نہیں اسلام کے اندر صرف ایک جہاد ہے اور لڑائی اور کاٹ مارنا، پیٹنا، قتال کرنا، جنگ کرنا، یہی ایک جہاد ہے. حالانکہ اسلام کے اندر اور بھی بہت سارے جہاد ہیں، انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. یا اس طریقے سے جو ممتلکات ہیں، جو جائیداد ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کو نقصان پہنچانا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جہاد نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسلام کے اندر اسے جہاد نہیں کہا گیا. یہ اس طریقے سے کہ جو ایسے لوگ ہیں ابریا جنہیں کہا جاتا ہے، جو بری ہیں اور ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو قتل کر دینا، عام لوگوں کو قتل کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی خامی اور بہت بڑی یعنی کیا نام ہے، مخالفت ہے یہ جہاد کے باب کے اندر، جو آج بہت سارے لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے. یا اس طریقے سے انسان اپنے جسم کے اندر کیا کرتا ہے، باندھ لیتا ہے بم، اور کسی مسجد میں جاتا ہے، کسی مدرسے میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، یا اس طریقے سے کسی سرکاری جو سامان ہے، سرکاری جو ممتلکات ہیں وہاں جاتا ہے، کسی بلڈنگ میں جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کو بم سے اڑا دیتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، بازاروں میں، ٹرینوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیا، یا مندروں میں جا کر کے کرنا، یا مسجدوں میں جا کر کے کرنا، یا کسی بھی عبادت خانے کے اندر جا کر کے کرنا، یہ سب کے سب جہاد نہیں ہے، یہ سب کے سب فساد ہے. ان چیزوں نے اسلام کو بہت بدنام کر دیا. تو جہاد ہے، باقی رہے گا قیامت تک، جب تک دجال کو قتل نہیں کر دیا جائے گا اس وقت باقی رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ چیز چلتی رہے گی. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں، کسی وقت میں مسلمانوں کے پاس طاقت ہو نہ ہو، ان کا ولی امر نہ ہو، اس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو نہ ہو. جیسے مان لیجیے کہ حج جو ہے یہ بھی باقی رہے گا قیامت تک، حج بھی رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جا کر کے حج کریں گے باقاعدہ، اس وقت تک حج باقی رہے گا. یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی حج باقی رہے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے کہ اس سال حج کو منع کر دیا جائے انسانی جان کی حفاظت کے لیے. اور اسلامی تاریخ کے اندر ایسا بہت ہوا ہے، کئی سالوں تک باقاعدہ حج بند رہا ہے. جب کرامتہ اور باطنی اور جو ملحدین لوگ ہیں، جب ان کا کنٹرول ہوا تو ان کے زمانے کے اندر بڑی قتل و غارت گری ہوئی اور حاجیوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا کہ امسال جہاد نہیں کیا جائے گا. تو ایسے بہت سارے حالات آئے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. لہذا جہاد قیامت تک باقی رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر لمحے جہاد ہوتا رہے گا، لیکن جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جہاد کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جہاد اسلام کے اندر ختم ہو گیا. اور یہ ہر ملک کے اندر ہے. یہ ملک کی جو حکمراں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس ملک سے جنگ کرنا ہے، نہیں جنگ کرنا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں کرنا ہے، ہمارے پاس طاقت ہو کرے، اس کو پاور ہے، اس آدمی کے پاس، حاکم وقت کے پاس، تو یہ چیز تو رہے گی. لیکن حالات کے پیش نظر کبھی یہ چیز رک جاتی ہے اور کبھی نہیں رکتی. لہذا یہ جو ہے جہاد کا مکمل طور سے انکار کر دینا، یہ بھی کیا ہے، شریعت کے اندر غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. یا جہاد کی دیگر قسموں کا انکار کر دینا، یہ بھی غلط ہے. جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. انہیں میں سے ایک جہاد النفس ہے. انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دین کے جو ہے دینی علم حاصل کرتا ہے یا دنیاوی علم حاصل کرتا ہے.
اس کے لیے انسان جہاد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کیونکہ جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا معنی محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ لغت کے اندر اور شریعت کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو جو چیز پسند ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا کوشش کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ لہذا انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور پھر دعوت دینے میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان پر صبر کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ دوسرا جہاد شیطان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس کو دفاع کرنا، شبہات کو دفاع کرنا، شکوک کو دفاع کرنا، یہ شیطان کے ساتھ جہاد کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان جو اہل بدعات ہیں، اہل معاصی اور منکرات ہیں، ان کے ساتھ انسان جہاد کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر انسان کے پاس طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ جیسے آپ کے گھر کے اندر کوئی بدعت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، آپ گھر کے ذمہ دار، اس کو آپ ہاتھ سے روکیں۔ کوئی تعویذ پہنا ہے، کوئی قبر پر جا کے سجدہ کرتا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام پر نذر و ریاض مانتا ہے، آپ کا لڑکا ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا کنٹرول ہے، آپ اس کو منع کیجئے، ہاتھ سے روکیے اس کو کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، تم شرک کر رہے ہو، غلط ہے ایسا کرنا، یہ بدعت ہے۔ یا اس طریقے سے حاکم وقت ہوتا ہے، وقت کا قاضی ہوتا ہے، اس کے پاس یہ کنٹرول ہوتا ہے کہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ہم زبان سے ان کو روکیں، ہم ان کو زبان سے منع کریں، یعنی بدعت اور خرافات اور شرک کی مذمت بیان کریں کہ یہ نقصان دہ ہے، اسلام کے اندر حرام ہے، زبان سے بتائیں، یہ علماء کا کام ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو دل سے برا جانیں اس کو۔ یہ جو اہل بدعات ہیں، اہل معاصی اور منکرات، ان کے ساتھ یہ جہاد ہوتا ہے کہ انسان اس بدعات کو برا جانے، اس کو نہیں روک سکتا ہے، وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اگر کہے گا لوگ اسے مار ڈالیں گے، تو دل کے اندر اس کو برا جانے، دل کے اندر اس کو برا جانے، یہ بھی ایمان کی ایک درجہ ہے، لیکن ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے مال سے جہاد کرنا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں جہاد ذکر کیا ہے، ہمیشہ تمام آیتوں میں صرف ایک آیت کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے ہر آیت کے اندر مال کے جہاد کو مقدم کیا ہے، کیونکہ اگر مال نہیں ہوگا تو کوئی جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ علم کے لیے بھی مال چاہیے، آپ کو لڑائی کرنے کے لیے مال چاہیے، اسلحہ کے لیے مال چاہیے، کتابوں کے لیے مال چاہیے آپ کو۔ بغیر مال کے تو کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے، خاص طور سے اس زمانے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام آیتوں میں جن میں جہاد کا حکم دیا گیا، مال کو اللہ رب العالمین نے مقدم کیا، کیونکہ بغیر مال کے جہاد کا تصور ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ اس مال کے ذریعے سے مدد کیجئے، یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کیجئے، مدارس کی تعمیر کیجئے، مساجد کی تعمیر کیجئے، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں آپ، یہ مال کا جہاد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو دے رکھا ہے تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نیک اعمال پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ یتیموں کی مدد کرنا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جو یتیم اور بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، تو وہ کیسے کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مجاہد کے برابر ہے۔ تو ایک طرح کا یہ بھی جہاد ہے۔ اس طریقے سے والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے ان چیزوں میں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، یہ بھی جہاد ہے والدین کے ساتھ۔ ہمارے نبی کے پاس آئے ایک صحابی اور کہنے لگے کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ تمہارے نبی نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیسے چھوڑ کر کے آؤ؟ کہا روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ سب صحیح حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے باقاعدہ جہاد کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اس طریقے سے جو عاجز لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں یا اس طریقے سے عورتیں، ان کا بھی جہاد ہے، اور ان کا جہاد حج کرنا ہے۔ کیا حج کرنا کسی جہاد سے کم ہے؟ جو حج کیے ہیں ان سے پوچھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے انسان کو۔ حالانکہ اتنی ساری ترقی ہوئی، اتنی ساری آسانیاں کی ہیں سعودی گورنمنٹ نے، اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قیامت کے آخری صبح تک باقی رکھے۔ حاجیوں کی خدمت، حرمین شریفین کی توسیع، اور اس طریقے سے حج کو اتنا آسان بنا دیا، پرامن بنا دیا ہے
کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پہلے کے لوگ، اس طریقے سے انہوں نے کر دیا۔ اللہ ان کو دولت دی، اس دولت کو توحید و سنت کے اشاعت کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے، حجاج کرام کی خدمت کے لیے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے، حرمین شریفین کی توسیع کے لیے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی انسانیت کی بنیاد پر خدمت کے لیے انہوں نے اپنی پوری دولت کا استعمال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے انسان کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کو جانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کیا نام ہے، انسان اپنے جان کی حفاظت کے لیے بھی اگر اس کی جان چلی جاتی ہے جسے دفاع کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ آپ کے گھر پر لوگوں نے حملہ کر دیا اور آپ کی عزت جا رہی ہے، گھر کو جلایا جا رہا ہے، آپ کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ اپنا دفاع کیجیے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ تو جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے کہ جنگ کرنا، وہ تو آخری کوہان ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اسلام کے اندر بہت سارے جہاد ہیں، اور وہ سارے جہاد کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آج یہ وقت نہیں ہے کہ تلواروں کی جنگ کی جائے، آج دعوت کا جہاد ہے کہ آپ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، توحید لوگوں کے سامنے پیش کریں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ آج بھی ہے اور قیامت تک کی چیز باقی رہے گی۔ اسی کا دور ہے آج کہ اسلام کا دفاع کریں، اسلام کے بارے میں جو لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، ان کو آپ دفاع کریں، کما کریں، ان کا صحیح جواب دیں، کتاب و سنت کی روشنی میں بھی، عقل کی روشنی میں بھی، احادیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا آپ جواب دیں، ان اعتراضات کا، شکوک و شبہات کو دور کریں۔ بہت بڑا جہاد ہے، آج اسی کا دور ہے کہ حکمت کے ساتھ انسان دین کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں جہاد کے تعلق سے، چونکہ حدیث تھی اسی سے متعلق، اس لیے میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ سورہ فرقان ایک آیت ہے، ایک سورت ہے جو مکے کے اندر نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کافروں کی اطاعت مت کرو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ یہ جو لڑائی والا جہاد ہے یہ مدینہ کے اندر مشروع ہوا، مکے کے اندر جہاد نہیں تھا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس ملک تک نہیں، ان کی اپنی کوئی ریاست نہیں تھی، ان کے پاس قوت نہیں تھی، اور کم تعداد میں وہ لوگ تھے، تو وہاں پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ ان کافروں سے جہاد کرو۔ تو مکے کے اندر کیا جہاد تھا؟ کہ لڑائی تھی، کہ تلوار کی جنگ تھی؟ نہیں، مکے کے اندر جہاد کیا تھا؟ کہ قرآن کی آیتوں کو پیش کرنا، انہیں توحید کی دعوت دینا، انہیں اسلام کی دعوت دینا، یہی جہاد تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو اپنے اخلاق سے، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں، یہی جہاد تھا۔ تو مکے کی آیت ہے، سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو جہاد صرف لڑائی کا نام نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جی، بلکہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ منافقین سے جہاد کیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر وَجَاهِدِ الْمُنَافِقِينَ، وہ کیا وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے جہاد کیا جائے، اور یعنی منافقین کے ساتھ کیا منافقین کا جہاد ہوگا کہ آپ انہیں دین کی دعوت پیش کریں، شکوک و شبہات کو دور کریں، آپ ان کے، یہ ان کے ساتھ جہاد ہے۔ تو اس طرح کا جو جہاد ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور آج بھی باقی ہے الحمدللہ۔ جو دین کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات کو دور کیے جاتے ہیں، اعتراضات کو رفع دفع کیا جاتا ہے، اور توحید سنت کی دعوت دی جاتی ہے، کیا یہ کیا کسی جہاد سے کم ہے؟ تو یہ سارے جہاد کی قسمیں آج بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گی، لہٰذا ہمیں ان قسموں پر دھیان دینا چاہیے اور اس طریقے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج ٹیکنالوجی کتنی آگے ہے، آج انسان کہیں بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان ہے، اسے اسلام کی دعوت دے سکتا ہے۔ شرک کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعت خرافات کرتے ہیں، آپ ایک کونے میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اس قدر ٹیکنالوجی آگے ہو گئی ہے، اس کو صحیح استعمال کیجئے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، آج تک موجود ہیں، اور قیامت تک یہ ساری چیزیں جو ہے موجود رہیں گی۔ تو یہ جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، شکوک و شبہات یا خامیاں، یا اس جہاد کے معنی نہ صحیح سمجھنا،
ان تمام چیزوں کو آج کے درس میں ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ اس بات کی گواہی دیں، یعنی اگر کوئی رکاوٹ ہے اور طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ان سے کیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے، کوئی آدمی اس حدیث کو لے لے اور کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قتال کریں جا کر کے، نہیں۔ ایک حدیث جو ہے یعنی ایک حدیث کا نام دین نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھیے، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھیے، تب آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ورنہ ایک حدیث لے کر کے آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بربادی ہوگی، اور وہ دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ دین کی صحیح سمجھ یہ ہے کہ پوری حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، ساری حدیثوں کو سامنے رکھیے، اور حدیث کس پس منظر میں کہی گئی ہے اس کو بھی سامنے رکھیے، قرآن کی آیت کس پس منظر میں ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھیے۔ جب جنگ ہو تو جنگ کی صورت میں جو ہے ایک دوسرے کو آدمی قتل کرتا ہے، اب ان آیتوں کو عام حالات میں پیش کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ قرآن کی جن آیات میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا قتل کرنے کے لیے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک وقت ہے، ایک حالت ہے، وہ جنگ کی صورت میں کہا گیا ہے۔ جب جنگ ہو تو ظاہر بات ہے ایک ملک دوسرے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب اس کو عام حالات میں پیش کرنا یہ اسلام کی صحیح تعبیر، سچی تعبیر نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے اگر کوئی آدمی ایک آیت لے لے اور دیگر آیتوں کو چھوڑ دے۔ تو اس طریقے سے دین پوری حدیثوں کے مجموعے کا نام ہے، پورے قرآن کا نام ہے، اس لیے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انسان کوئی معنی لیتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا الا بحقھا، مگر اسلام کے حق سے۔ کیا اسلام کا حق ہے؟ یعنی اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد ایسا جرم کرتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے جس میں شریعت کے اندر سزا رکھی گئی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے بعد اگر ثابت ہو جائے یا وہ اعتراف کر لے تو اسی صورت میں اس کو، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یا اس طریقے سے اگر کوئی آدمی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی اس کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے ورثہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ حق ہے اسلام کا۔ کوئی چوری کرتا ہے، جرم ثابت ہو جائے اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، جرم ثابت ہو جائے، تمام شرطیں پائی جائیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، ثبوت ہو، گواہ ہوں، ایسی صورت میں اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ تو یہ ہے الا بحقھا کا معنی اور مطلب۔ لیکن یہ تمام چیزیں کون نافذ کرے گا؟ حاکم وقت نافذ کرے گا، ولی امر نافذ کرے گا۔ ایک عام انسان ان چیزوں کو نافذ نہیں کرے گا کہ ہم کسی کو دیکھیں چوری کرتے ہوئے اس کو پکڑ کر کے لے کر آئیں، اس کا ہاتھ کاٹ لیں، نہیں، یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ یہ کیا ظلم اور زیادتی ہے، اس سے بدامنی ہوتی ہے، فساد پھیلتا ہے۔ یا کسی کو آپ نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ جائیں اس کو قتل کر دیں، نہیں، گواہ لے کر کے آؤ۔ گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اسی صورت میں گواہ ڈھونڈو، حاکم وقت کے پاس پیش کرو، عدالت ہے، قانون ہے، قانون کے سامنے پیش کرو، قانون جو سزا دے گا وہ سزا دی جائے گی اسے۔ اگر قانون سزا نہیں دیتا ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس کو سزا دیں، اس کو آپ سزا دیں، عام انسان کے اختیارات میں سے نہیں ہے۔ وہ حساب ہو من اللہ، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نہ پکڑا گیا، مان لیجئے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ زناکار کو سزا نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ کا حساب دینا پڑے گا۔ چور کو سزا نہیں دی گئی، ظالم کو سزا نہیں ملی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حساب لے گا، ہم حساب لینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت، اس حدیث کے اندر یہ بات جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیثوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، سلف صالحین کے نہج پر حدیثوں کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔